السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت اس کو سادہ رکھیں، آواز اس کی کھول دیں لیکن اس کو سادہ رکھیں تاکہ بات سمجھ آ سکے حضرت، ٹھیک ہے؟ آواز کھول کے آپ بات رپیٹ نہ ہو، بات میں گونج نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو سادہ رکھیں، بس جو دو چار باتیں کرنی ہیں تاکہ باتیں اب آپ کو سمجھ آئیں، سادہ، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ پہلے مسجدوں کے سپیکر سادے ہوتے تھے نا، ایسے سادہ کر دیں، بس بات سمجھ آئے حضرت، ٹھیک ہے جی؟ ایک بار درود پاک پڑھا ہے، وہ ہم نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی نے پڑھا ہے، کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے اونچی پڑھا ہے، کسی نے آہستہ پڑھا ہے۔ اب ایک بار صرف پڑھیں گے اور کوشش کریں گے ان کی مرضی کا پڑھنے کی، ٹھیک ہے جی؟ اور ان کی مرضی کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب تک تو نہیں گئے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے؟ چلیں جی، ٹھیک ہے جی؟ اب میری انتظامیہ سے بھی گزارش ہے، جو ہے جدھر ہے جیسے ہے بس اس کو چھوڑ دیں حضرت، آ جا باہر آ جا، اٹھ پہ، یہ کر لے وہ کر لے، خدا کا واسطہ اس کو بند کریں، وقت آگے ہی کافی ہم ضائع کر چکے ہیں، تو اب بس بیٹھ جائیں حضرت جی، اب بس بھائی، ٹھیک ہے جی؟ ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے، ایک بار ہم، ٹھیک ہے جی؟ اور کوشش آپ نے کرنی ہے کہ درود پاک صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے، اس کو ذرا دل تک جانے دینا ہے حضرت جی، اور دل تک تب بھی جائے گا جب آپ اس کو توجہ سے پڑھیں گے حضرت، کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے راستہ خود بنا لے گا حضرت، ٹھیک ہے جی؟ بس اب تھوڑی سی توجہ، کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ زبان تک ہی رہ جاتا ہے سارا، اور اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، کیونکہ ابھی لا الہ ادھر ہے، ابھی لا الہ ادھر نہیں ہے، جس دن لا الہ ادھر آ گیا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بار لیکن اس کو دل تک آنے دینا، جب یہ دل تک آئے گا پھر یہ دل کی صفائی کرے گا، پھر یہ دل کا زنگ اتارے گا، پھر یہ دل کا میل دور کرے گا، پھر یہ دل کی سختی دور کرے گا۔ سخت ہے نا دل بڑا زیادہ ہے، بڑا سخت ہے، میرے کاغذاں جو معافی ہے ہی کوئی نہیں، سخت ہے، کیونکہ دل تک جاتا ہی کچھ نہیں ہے، ہم دل تک جانے ہی نہیں دیتے کچھ بھی ہے، ہمارا جو کچھ ہے وہ ادھر ہی ہے، جب دل تک جائے گا پھر حضور بلے شاہ کہتے ہیں نا الف اللہ رتا دل میرا، الف اللہ رتا دل، فرماتے میں نے اتنی اللہ اللہ کی ہے کہ میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگ گیا ہے، وہ رنگ چڑھ گیا میرے دل پہ، الف اللہ رتا دل میرا، میں نو بے دی خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے، تو یہ صفائی ہوگی، لیکن کوئی کرے تو صحیح نہ، کیونکہ ہم درود پاک اس طرح پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ، تو پھر اس طرح صفائی تو نہیں ہوتی ہے، صفائی تو ہوگی جب تو توجہ سے پڑھے گا، پھر وہ دل تک جائے گا، پھر دو ہی کام ہو گئے، یا تیرا دل مدینہ پاک چلا جائے گا تو یا پھر تیرا دل ہی مدینہ بن جائے گا، جب درود پاک دل تک جانا شروع ہو گیا دو کام ہو گئے، یا دل مدینہ پاک، جیسے اعظم چشتی کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے، یا تو دل مدینہ پاک تو یا پھر دل ہی مدینہ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، دو کام ہون گے حضرت، یہاں دل مدینہ تو یہاں دل ہی مدینہ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر،
یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام. اور اینا سمجھو کہ بابے نے کوئی لطیفہ لکھ چڑھے حضرت. نہیں، واقعی حضرت میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے حضرت. لیکن اتنے پتر محنت ہی نہیں کرتے کوئی، ہم اس کو زبان کی نوک سے نیچے جانے ہی نہیں دیتے حضرت. یہ کام تب کرے گا جب زبان کی نوک سے، ٹھیک ہے جی، ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا اور ایک بار کوشش کریں گے. اور یاد رکھو پتر، ہر چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں پریشان ہوں، ہر چہرے پہ لکھا ہوا ہے میں، یہ ہے کہ پریشانی سب کی ذرا اپنی اپنی ہے حضرت. کوئی اولاد نہ ہونے پہ پریشان ہے تو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی پیسے ہونے کی وجہ سے. پریشانی اپنی اپنی ہے اور حل ایک ہی ہے حضرت جی. حل اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے حضرت. اور حل کوئی نہیں حضرت. دوسرا آپشن حل ہے. اور حل کیونکہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، تو جو مالک ہر دار. پتہ کام کیوں خراب ہو گیا ہے؟ کیونکہ اب ہمارے گھر میں اول حمد ثنا الہی، اب ہمارے گھر میں کہاں فجر ہے حضرت؟ اب ہمارے گھروں میں کہاں صبح قرآن کریم کھلتا ہے حضرت؟ اب کیا ہم اٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور؟ کچھ بھی. اب ہمارے گھر میں اول حمد ثنا الہی، پیڑا جی منہ لے کٹ پنے ٹھیک ہے جی، برش ورش کیتا، لیٹرین جگائے دے باہر کی ہے ناشتہ. اب ہمارے گھروں میں اول حمد ثنا الہی، اور پھر ہم اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں. دیکھیں نا حالات کتنے خراب ہو گئے. اور دکھ یہ ہے کہ حضرت ایک بندہ نہیں حضرت میں نے تک پوچھنا آیا حضرت دسو ہاں حالات کیوں خراب ہوئے. بڑی اینکران دی سن لئی، جیو دی سن لئی، ایکسپریس دی سن لئی، اے آر وائی دی سن لئی، یو دی سن لئی، یو دی سن لئی، یو دی سن. اللہ نے آپ پہ رحمت کی ہے، آپ کو قرآن کا علم عطا کی ہے. دسو ہاں قرآن کی کہندا ہے کیوں حالات اتنے خراب ہو گئے. پاکستان گندم پیدا کرنے والا میرے خیال سے چھٹا بڑا ملک ہے حضرت. نمک پیدا کرنے والا پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے حضرت. ہمارے پہاڑوں میں یورینیم ہے، ہمارے پہاڑوں میں تانبا ہے، ہمارے پہاڑوں میں لیتھیم پڑا ہوا ہے. پھر بھی انہیں حالات خراب. حضرت جی 600 ارب ڈالر کا لیتھیم بلوچستان کے پہاڑوں میں پڑا ہوا ہے. اور پتہ ہے پاکستان پہ ٹوٹل قرضہ کتنا ہے؟ 160 ارب ڈالر. اگر وہ ہم لیتھیم نکالیں نا تو سارے قرضے دے کے پھر بھی 440 ارب ڈالر بچ جاندہ ہے حضرت. لیکن نکال سکتے 600 ارب ڈالر کا لیتھیم پڑا ہوا ہے. کدی آئی ایم ایف کل منگن جانی ہیں، کدی ورلڈ بینک دے ترلے پانے ہیں جا کے. وہ ہر بار سخت سے سخت شرائط مرتب کرتے ہیں. اور ہمیں یہ پتر جڑا قرضہ لیا مکن والا ہے، جڑا اگے لینا نا قرضہ، یہ جڑا ہوں اگے قرضہ لینا جا کے پتہ نہیں ہوں کی دے کے آنا. تانوں ویچ کے آندے نہیں، میں نے ویچ کے آندے نہیں. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت پوچھن آیا کوئی نہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کسی ایک شخص نے مجھے آ کے کہا ہو حضرت دسو ہاں قرآن کی کہندا ہے کیوں حضرت حالات اتنے پیڑے ہو گئے. حضرت شاید آپ میں کچھ ابا بیٹھے ہوں کہ جن کو باہر کے سفر کا کبھی موقع ملا ہو تو پھر وہ گرین پاسپورٹ دیکھ کے کیا سلوک کرتے ہیں. یہ حضرت جی جو کچھ ہے نا، میں اسپیشل میں منڈیاں نوں، جواناں نوں، اے چودھری صاحب، اے مہر بادشاہ، اے گجر بادشاہ، اے بٹ بہادر، ایسی ایتے ہی ہیں سارا کچھ، رانا صاحب، یہ ہم سارا کچھ اتنے ہی. وہ ہم سب کو گرین پاسپورٹ والوں کو
ایک کی نام دیتے ہیں کیا؟ فقیر، منگن والے ہیں، بیگر. اب جس زبان میں جائیں گے تو ظاہر ہے کاکا مسکین بھی بولے ایک ہے. یہ ہم بٹ بہادر، چودھری صاحب، گجر بادشاہ، مہر بادشاہ ہیں، بٹ بہادر، رانا صاحب، ٹوانا صاحب، یہ ہم سارے ادھر ہی ہیں. ایک دوجے نو پہ بن دسنے باہر ہم سارے فقیر ہیں. ادھر گرین پاسپورٹ فقیر، گرین پاسپورٹ مسکین، گرین پاسپورٹ بیگر ہیں. پھر ہم آپس میں ہی ہیں سارا کچھ. بس ہم نے سمجھوتا کر لیا. بس ان کو اتنا کہا یا ارینج کرو کم تے جانا ہوں جتیاں مارن والے ودا لو. جتیاں تو کسی نے کوئی تکلیف نہیں ہے حضرت. بس اتنا ہم بولے کہ جتیاں مارن والے، جتیاں تو سان کوئی ایشو نہیں ہے، جنیاں مارنیاں نے مارو حضرت، بس جتیاں مارن والے ودا لو حضرت. تو میں ادھر اتنا ہی کہہ کے آگے گزر جاؤں گا. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا. آپ کہیں گے موضوع ملا دے، مولوی کی بولی جاندہ ہے؟ وہ پتر یہی موضوع ہے. جتیاں پہن ڈی دیاں تے میں تانوں لیٹاں دے فضائل سناواں؟ وہی آپ کا خیر خواہ جو آپ کو ان جوتیوں سے نکالے باہر. اللہ مجھے بھی پتہ ہے میں کوئی لیٹا شیٹا سناواں گا کوئی بھی نوٹ کے ویلا بولا بھی دو گے، میں تو اپنی ٹھیٹ تے لت مارنا پیا. لیکن حضرت منو انج دیاں ویلا بولا کوئی نہیں چاہیے دیاں. آپ کا میں قوم کی تو خیر خواہ یہ ہے، قوم جگاؤ یار، سو گئی یہ قوم. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. تو وہ کبھی آپ قرآن سے پوچھیں نا کہ حالات اتنے خراب کیوں ہوئے، تو پھر قرآن بھی یہی کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. کہ جی کوٹ دا پنڈ دا نا کی ہے کوٹ نانک. بھائی میں اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، سیانے بیانے بیٹھے دے ہو، جدی معیشت اللہ تنگ کر چھڑے دی کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ میں اسپیشلی نوجوانوں کے حوالے سے، میں حضرت کوئی پی ٹی آئی نون لیگ کٹا نہیں کھولنے لگا حضرت. میں ایک حقیقت آپ کو بیان کرنا ہے، وہ بات جو میں نے بڑی دیر آپ کی زبان سے سنی اور آپ آج بھی آپ آس لگائے بیٹھے ہو حضرت ہیں جی کہ وہ جی اسد عمر ٹھیک کر لے گا، اس کے پاس ڈگریاں ہیں، ماہر معاشیات ہے، باہر جاب بھی کرتا رہا ہے. وہ بھائی دی رب خراب کر چھڑے تو تمہیں ٹھیک کیوں کرے گا؟ ہے جی ساگڈا ٹھیک کر لے گا. بھائی جس کی معیشت رب کی طرف سے تنگ ہو بطور سزا، اس حقدار کیسے ٹھیک کرے گا حضرت؟ یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی حضرت. یہ ٹھیک تب بھی ہوگی جب تیرے اور میرے گھر میں اول حمد ثنا الہی آئے گی حضرت. ویسے نہیں ٹھیک ہوگی، جو مرضی کر لو. قرآن ہے بھائی. میں نے کون سا میر تقی میر کا شعر پڑھا ہے حضرت کہ جس کا رد ہو حضرت؟ میں نے کون سی کو آپ کو غالب کی غزل سنائی ہے جس کا رد ہو سکتا ہے حضرت؟ میں نے آپ کو کون سی کسی قوال کی قوالی سنائی ہے کہ آپ اس کا رد کریں گے حضرت؟ میں نے قرآن سنا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. اس لیے پھر میاں صاحب نے کہا اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا. وہ مالک ہے حضرت. نواز شریف میاں زرداری یا عمران خانی جدہ دل کیتا ٹھیک کر چھڑی، جدہ دل کیتا خراب کر چھڑی حضرت. خراب بھی اور ٹھیک بھی حضرت ادھر سے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے والقدری خیرہی وشرہی من اللہ تعالی. من اللہ نواز شریف نہیں، من اللہ زرداری نہیں، من اللہ عمران خان نہیں. یہ اس کا ملک ہے، وہ ہے اس کا مالک حضرت. وہ کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ حضرت. وہ کہہ رہا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. وہ کہہ رہا بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ پتر غلط آسیں لگائے بیٹھے ہو آپ. آس لگانی ہے اس سے لگاؤ، معافی مانگنی ہے اس سے مانگو، اس کو راضی کرو سارے. اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرے محبوب کا دامن چھوڑا.
ہم نے کام تولا, ہم نے فراڈ کیا, ہم نے دھوکہ دیا, معاف کر سانو, نہیں کریں گے آج تو بعد دھوکہ, نہیں کٹ تولیں گے, نہیں ملاوٹ کریں گے, نہیں فراڈ کریں گے, اس سے معافی مانگو حضرت. مذاق ہے کوئی؟ وہ ٹھیک کر لے گا, وہ ٹھیک کر لے گا, کیسے ٹھیک کر لے گا حضرت؟ چلو ایک آیت پڑھی, دوسری بھی سنو مجھ سے. قرآن میں اللہ کا کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم غالب رہو گے, لیکن شرط آگے کیا لگائی؟ ان کنتم مؤمنون, لیکن ہونا تمہیں پہلے مومن پڑے گا, لیکن ہونا پہلے تمہیں. اور میں نے نظر آن ڈیا ہے کہ ساڑھے دور دور تک مومن ہون دے پروگرام کوئی نہیں, ساڑھا دور دور تک مومن ہون دا پروگرام کوئی نہیں ہے ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں ہے. محرم سارے کا سارا گزر گیا, کیا آپ نے محرم سے سبیل اور لنگر کے علاوہ لیا؟ بس اتنا حضرت جی ہم نے کیا, سبیل پیتی, لنگر کھادا, مرے یزید نو لان تان کیتی, تو سارے گھر ٹر گئے حضرت. لیکن بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیوں لان تان کی, وہ اس کے ساتھ کو رضی اللہ عنہ, ہم نہیں رضی اللہ عنہ والے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں, دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم, دشمنان اہل بیت. میں نہیں کہہ رہا کہ یزید پہ کیوں لان تان کی تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ تو رحمت اللہ علیہ وہ ہے, نہیں میں نہیں رحمت اللہ علیہ والا, میں لعنت اللہ علیہ والا ہوں. لیکن میں بات کرنے لگا ہوں. کیا کیا؟ سبیل پیتی, لنگر کھادا, نعرے شارے مارے اور کار آ گئے. لیکن پتر یاد رکھنا, حسینیت مرے یزید پہ لان تان کر کے گھر چلے جانے کا نام نہیں ہے, حسینیت زندہ یزید کو للکارنے کا نام ہے. اور پتر موئے تے بھی تاں کیتی ہے کیونکہ مر گیا, یہ تے بیٹھا ہوں تو ہاتھ چوم کے جانا ہی سارے انہوں دے. مجھے پتہ ہے اپنی قوم کا جن جو بھی ہے, جے پتر تھی زندہ یزید تے لان تان کرن جوگے ہوندے تو 75 سال یہ جو حکمران پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی نوچ کے نہ کھاتے. اگر ہم زندہ یزید پہ لعنت کرنے جوگے ہوتے نا, تو پھر جو پاکستان کے حالات ہیں, چند خاندان دیمک کی طرح اس کو چاٹ رہے ہیں, چند خاندان جونک کی طرح اس کا خون پی رہے ہیں حضرت, چند خاندان حضرت اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. اسی زندہ یزید اگے کھلون جوگے ہوندے تو کدی پاکستان دے حالات نہ ہوندے, اسی سارے موئے نو لعنت کرنا لیں. میں پائیے نہیں گرمی جکانو کچھ آمد کران گے سے دی, اپنی قبر پاری کران حضرت. اسی سارے زندہ ایتھے بیٹھا ہوندا تے یہی ہے نا پتر. 5 سال وہ آتے ہیں, آپ ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں, آپ ان کو نعرے بھی مارتے ہیں, آپ بسکٹ پہ ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں. کہیں پوچھا کدی کسی نے انہوں نے کیوں ساڈا پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ کیوں فقیر بن گیا؟ یہ سارے حضرت. اور اب ربیع الاول آیا, میں بات ختم کرنے لگا ہوں, اتنے بھی این جی ہونا ہے, سارا مہینہ سی یہی کہہ کے لنگا چھڑنا ہے, سونا آیا تے سج گئے نے, گلیاں بازار ہی سجنے نے, نہ تو سجنا نہ میں سجنا. اسے گلی تے ایک بازار وچ دکان ہونی ہے جہدے وچ حضرت جی کیمیکل والا دودھ وکڑا ہے. اسے سجی گلی تے بازار وچ ایک دکان ہونی ہے حضرت جی ہیں, جہدے وچ ایک شے بھی ایک نمبر نہیں ہونی. میرے حضرت یہ سر پہ نا یہ تھوڑا کو مسئلہ بن گیا, ہیئر فال جس کو کہتے ہیں. میں وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا حضرت وہ سر پہ ہر وقت پگ رہتی ہے, پسینہ آتا ہے, آپ کیئر بھی نہیں کرتے بالوں کی. اور بہرحال میں کیا یار کو دوائی دے, انہیں میں نے کو شیمپو صابن لکھ دیتا. میں گیا دکان پہ لینے کے لیے, بچہ بڑا پیار والا, میں نے تو ایویں شوگر لگایا اس کے ساتھ نا, میں نے کہا دھیان رکھیں کہ 2 نمبر نہ دے چھڑی. میں شوگر لایا لیکن وہ سیریس تھا. پتہ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت صاحب 2 نمبر بھی لب جے تو غنیمت ہے, ہوں تو 6-7 نمبر چلن ڈے ہے. میں غلط تو نہیں گل کی تھی؟ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں, گلیاں بازار سجے, اس گلی وچ جڑا گھر ہے وہ سجیا, اس بازار وچ جڑی دکان ہے وہ سجی. ٹوٹل 2 شیمپو 2 نمبر, صابن 2 نمبر. پتہ ہے, اور دکان والے کو بھی پتہ کہ 2 نمبر ہے. جس سے لوگوں کی سکن خراب ہوگی, تیاں بھیناں دے وال چڑھ جانے نے نہ بیچاریاں دے, گنجیاں ہو جانیاں نے, لیکن صرف اپنے تھوڑے سے منافع کے لیے. کیونکہ اگر میں 1 نمبر پینٹین بیچوں گا منافع کم ہے, 2 نمبر بیچاں گا, 3 نمبر بیچاں گا, 4 نمبر بیچاں گا, 5 نمبر بیچاں گا,
6 ਨੰਬਰ ਵੇਚਾਂਗਾ, 7 ਨੰਬਰ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਪੀਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਇਆ ਫੇਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 5 ਨੰਬਰ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਪਰ 5 ਨੰਬਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨੋਂ ਪੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਆਣੀ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਪੈਪਸੀ ਤੇ ਕੋਕ ਪਿਆਓ तो फिर ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। इसलिए उसने मैंने कुरान पढ़ा है, कोई रद्द करो उठ के मेरा हजरत, मैं किड़ी को अपने अब्बे की गल सुनाई है हजरत, मैंने कुरान पढ़ा है हजरत। व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनून। इसलिए पुत्र गल्लां बड़ियां मेरे बच्चे हो, सिर्फ ए पैगाम मैं लैके तुहाडे कोल आया जी। गलियां भी सजनियां ने, बाजार भी सजने ने, लेकिन उस गली में जिहड़े कार ने वो भी सजने ने, वो जड़ियाँ बाजार च दुकानां ने वो भी सजनियां ने। फिर गल बननी है पुत्र, इस तरह गल बननी हमें छोड़ना पड़ेगा। ये 2 नंबरियाँ, ये फराडियाँ हमें नहीं तो मदद नहीं आएगी। लेकिन यही होता है हजरत, अयाम आते हैं गुजर जाते हैं, कोई वादा की कीता, क्या खोया क्या पाया। कुछ तुसी मेरी खुशामद की थी, मैं ताड़ी की थी, तो करो कट टुर गए सारे। गुजर बादशाह सी इत्थे ही हैं जी, बट बहादुर असी इत्थे ही हैं, महर बादशाह सी, चौधरी साहब असी उत्थे असी की हैं सारे फकीर। वो सानू एयरपोर्ट ते की कहंदे ने फकीर, ग्रीन पासपोर्ट वेख के की कहंदे ने मिसकीन, बैगर। यार ये जो इतनी महाफिल हो रही हैं, इनका क्या हासिल है, क्यों इनका असर नहीं हो रहा? कुछ सोचो ना बैठ के। हर साल हजारों की तादाद में ये महाफिल हो रही हैं, इनका असर क्यों नहीं हो रहा हैं? इसलिए पुत्र सिर्फ गलियां बाजार नहीं, हैत की अपने आप में सजाना ताकि साढ़े हालात ठीक हो। और पुत्र याद रखो, 2 नंबरी करके है ना समझिए को बहुता आया है, आया हो नहीं जिन्ना तेरे रब ने तेरे लिए लिखे आदा सी, लेकिन की है तूनू लियान दा तरीका गलत इख्तियार कर लिया। बस ए गल इत्थे बालो, ये 2 नंबरी करके ज़्यादा कुछ भी आता ਉਹ नहीं आंदा पुत्र। सिर्फ की होया मैं उन्होंने लियान दा तरीका वो किसी और तरीके नाल आ जाना सी तेरे घर, लेकिन तरीका गलत हो गया। इसलिए पुत्र गलियां बाजार भी और अव्वल हमद सना इलाही ते जो मालिक हर हरदा। फिर अगों की दसिया उस दा नाम चितारण वाला किसे मैदान नहीं हरदा। हम इसलिए हार गए कि हमने उसका नाम चितारना बंद। अब हमारे घरों में उसका नाम चितारा, इसलिए हम उदा नाम ले आओ अपने घर च पुत्र, उदा नाम ले आओ, नहीं तो मारे जाओगे सारे इधर जी। मैं बस पुत्र असल में खराबी ये है ना, साड़ियाँ स्टेजां ते कुरान कोई नहीं है, साड़ियाँ स्टेजां ते टोटल शेर व शायरी है, क्योंकि कुरान अगर हम लाएं तो फिर तो डंडी बजनी कोई नहीं, शेरां जो मर्जी आख लो। अब देखो ना हजरत, अब जब स्टेजों पे ये शेर पढ़े जाएं तो फिर इन्होंने कानून नमाज पढ़नी मुंडे ने हजरत। अब शेर क्या है, जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी न जाएगा। शेर क्या है, मैनू रोज़ हशर दा डरना। तो गल ही मुक गई, जो डर ही नहीं तो गल। हमारी स्टेजों पे कुरान नहीं, जिदा जो दिल कर रहा हो। इसलिए पुत्र 2 आयात पढ़ी हैं, वमन नारदान जिक्री। चलो आखिरी गल तो गल मुकाइए, उन्हीं दुध का दुध तो पानी का पानी हो जाता है। लो जी, मैं कहता हूँ मिलाद शरीफ का माँ है, कोई रात इस तरह की आए कि ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए।
خواب میں نبی پاک علیہ السلام حکم فرمائیں انہوں قرآن شریف لے آ کے دیو. خواب میں مجھے قرآن پاک لا دیا جائے اور نبی علیہ السلام فرمائیں اے میرے امتی ایک قرآن پاک ہے، اے قرآن پاک. آج سانو ذرا کھول کے تے اتو وے کے سورہ طٰہٰ تے سنا. کیوں اے نوجوانوں سنا لو گے؟ کیوں بھائی نوجوانوں سنا لو گے؟ میں نے اندروں اندر شرم سے مر جانا ہے. میں نبی پاک علیہ السلام کی عرض کراں، نبی پاک سنانا تے دور، میں نے تے بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے اس بارے چ. کیوں بھائی غلط تے نہیں آکھیا؟ جب یہ حالات ہو جائیں حضرت پتر رہتے یہ نبی پاک دے صدقے بچے پھرن رہے دیں. ساڑھے تے پتھراں دی بارش نہیں، ساڑھے انہوں نے منہ نہیں بگاڑ چھو، سانو زمین چ نہیں دھنسا چھڑے. وہ کہندے نے تیرا نہیں تیرے سردار دا منہ مار دا ہے. نہیں تے ویکھی حضرت جی زان ہوئے تے کیڑا نماز نہ پڑھنا ہے حضرت. ویکھی تھی اڈے پلوان کے میں دے ہو گئے کدوں دے ہو گئے. لیکن پھر کوئی نہ کوئی سزا تو ہو. اس لیے پتر نمازیں پوری کرو. سورہ طٰہٰ چلو آپ کرم نوازی فرمائیں اور کہیں کہ 16واں سپارہ کھول لب جائے گی. لو جی میں 16واں کھول لیا، لیکن سنانی کی میں سنانی ہی انجے جان بھی قربان ہے، انجے جان بھی ہوں سانو. اس لیے پتر پھر پتہ نہیں کدی آن ہونا ہے نہیں ہونا ہے. اج اتو شروع کر لو، سارے قرآن شریف پڑھنا سیکھیے. سارے قرآن شریف پڑھنا پکی گل سیکھو گے. سیاستدانہ لوادہ تو نہیں کرو گے میرے نال؟ دیکھ لئیو پتر سیکھو گے تاڑا بھلا، سیکھو گے تاڑا بھلا. نہیں سیکھو گے تو پتر میرا کی نقصان، میں نے تو اپنی ڈیوٹی کر دی ہے. اس لیے سارے قرآن شریف سیکھو ہیں. جو کہا اور وقت کی کمی کی وجہ سے جو نہیں کہہ سکا، میری اللہ کے حضور دعا گو ہے اللہ ہم پہ رحم فرما دے. اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اللہ ان پہ کرم فرمائے، ان کی جوانیاں ضائع نہ جائیں، ان کی جوانیاں اسلام اور پاکستان کے کام آ جائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.